جی یہ جو آپ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ احد پہاڑ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہاڑ ایمان والوں سے یعنی مسلمانوں سے ایمان والوں سے محبت کرتا ہے اور ایمان والے اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہ جنت کا پہاڑ ہے اور کل قیامت میں اس کو جنت میں شامل کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جنت کا پلر رکن بنایا جائے گا. یہ یا تو جنت کے گیٹ پر ہوگا یا جنت کا پلر ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی اس پہاڑ پر آئے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے. جیسے ہی پہاڑ پر چڑھے ہلنے لگا, حرکت میں آیا, خوشی میں جھوما ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جا, تیرے پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اسی پہاڑ کے ساتھ میں پھر وہ احد کی لڑائی ہوئی تھی جو ہم جانتے ہیں, جنگ احد جو ہم نے سنا. تو جنگ احد یہیں اسی کے ساتھ میں اسی کے دامن میں ہوئی تھی سن 3 ہجری میں. تو ابھی ہم انشاءاللہ وہیں جا رہے ہیں. اس پہاڑ کو ہم دیکھیں گے, قریب سے دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ میں جہاں پر جنگ ہوئی تھی جو بیٹل فیلڈ ہے وہ جگہ بھی ہم دیکھیں گے. وہاں پر اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور 70 میں سے 64 جو تھے اہل مدینہ تھے, انصار تھے. باقی 6 مہاجرین میں سے تھے. اللہ کے نبی کے سب سے پیارے, سب سے چہیتے, لاڈلے چچا حضرت حمزہ, سیدنا حمزہ, وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے. اور اللہ کے نبی بھی زخمی ہوئے تھے. آپ کے دندان مبارک, آپ کے دانت شہید ہوئے تھے. تو یہ ساری قربانی اللہ کے نبی نے, صحابہ نے دی تھی میرے اور آپ کے لیے کہ کل قیامت میں ایک امت آ رہی ہے, اس تک یہ دین پہنچ جائے, کلمہ پہنچ جائے. تو ان تک, کیونکہ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی قربانی دے, آپ تو بخشے بخشائے تھے, آپ تو معصوم تھے, پاک تھے, بے گناہ تھے آپ تھے. اور صحابہ بھی, ان کے گناہ معاف کر دیے گئے. تو وہ تو اللہ سے راضی تھے اور اللہ بھی ان سے راضی تھا صحابہ سے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے قربانی دی تھی کہ میرے اور آپ کے لیے کہ بعد میں ایک امت آ رہی ہے, اس تک یہ دین پہنچ جائے. تو اتنی بڑی قربانی صحابہ نے دی ہے, اللہ کے نبی نے دی. دیکھیے یہ مسجد جو نظر آ رہی ہے, اس مسجد کا نام ہے سید الشہداء ماسک. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ مسجد ہے. اور مسجد نبوی کے بعد مدینہ کی سب سے بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. 15,000 اس میں مصلی آ سکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں ایک وقت بیک وقت. اور یہ جو سامنے ایک چھوٹا سا یہ جو ماؤنٹین ہل دیکھ رہے ہیں, یہ اس پر اللہ کے نبی نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے احد کی لڑائی میں. اور یہ کہا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت اترنا, چاہے جیت ہو چاہے ہار ہو, چاہے تم دیکھو کہ آسمان سے پرندے آ کے ہماری لاش کو نوچتے ہیں یا اور درندے آ کے ہماری لاشوں, یعنی بڑی سخت تاکید فرمائی تھی کہ یہاں سے نہیں اتر. لیکن وہ 40 نیچے آ گئے تھے, یہ سمجھ کر کے جنگ ختم ہو گئی. تو 40 جیسے ہی نیچے آئے تو یہاں سے پیچھے سے چھپ کر حضرت خالد بن ولید آ گئے تھے. وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اور 100 ہارس مین 100 گھڑ سواروں کو لے کر آئے اور پیچھے سے آ کے اٹیک کر دیا, حملہ کر دیا تھا. تو یہ یہاں پر ہوا تھا. اور آگے سے حضرت اکریمہ آ گئے تھے تو مسلمان بیچ میں آ گئے, گھیرے میں آ گئے. یعنی یہ جو مسجد ہے, مسجد امیر حمزہ رضی اللہ سے, امیر حمزہ سے نام کے ماشاءاللہ یہ ہے مسجد. اور اس میں یعنی بیک وقت 15,000 نمازی مسلی آتے ہیں. 15,000 نمازی ایک بیک وقت یہاں پہ نماز. ہم انشاءاللہ یہاں پر کھڑے کریں گے, گاڑی پارک کریں گے, پھر ہم وہ گریو یارڈ قبرستان وہاں چلیں گے. میں آپ کو وہاں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں طاہر بھائی کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں نہ میں ایک یعنی کہ ایسا بٹکا انسان ہوں جس نے ساری عمر جو ہے نا پردیس میں گزاری. بچپن سے میں تقریباً 17 سال کا تھا تو 40 سے ابو ہو گئے باہر. جی تو یہ چیزیں جو مجھے آج سننے کو مل رہی ہیں, میں بہت دفعہ آیا ہوں جدہ میں, ریاض میں, لیکن میں صرف ایئرپورٹ کی حد تک. تو اللہ کی ذات نے آج مجھے یا میرے نبی نے مجھے بلایا ہے, لیکن یعنی کہ اللہ کی ذات نے میری حاضری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں سلام پیش کرنے کی وہ مجھے عنایت بخشی ہے. تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں پھر دوبارہ پیدا ہوا ہوں, شاید ابھی میں پیدا ہوا ہوں, کیونکہ میں کچھ بتا نہیں سکتا. میں آج سے ہی گھوم رہا تھا, کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں, مسجد نبوی سے گھر ہوٹل تک. تو عمرے کی نیت سے میں دراصل آیا ہوں, لیکن اس وقت میرے پاس احرام نہیں تھا. اچانک پروگرام بن گیا جرمنی سے, تو میرے پاس کوئی کپڑے بھی نہیں تھے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں
مکہ جاؤں گا تو مجھے احرام چاہیے، جی بالکل. تو اس لیے پہلے میں ادھر آ گیا ہوں، تو اچھا. اس کے بعد میں انشاءاللہ اللہ 3-4 تعالیٰ آپ کے دن سفر کو آسان کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہنا چاہیے نا، وہ نامہ اعمال روشن کرنا چاہا آپ کا، تو یہ حرمین کی حاضری، یعنی یہاں پر جو آتے ہیں، یعنی بولتے ہیں آتے نہیں بلائے جاتے ہیں، یعنی یہاں پر بلایا جاتا ہے اللہ کی توفیق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مہمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. آپ میرے مہمان بعد میں ہیں، پہلے اللہ کے نبی کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار لے کر آئے، قبولیت کے ساتھ لے کر آئے، آپ کو حرمین شریفین کا سفر کرائے بار بار. اور شیخ صاحب آپ وہ جو مالک فرید جو یوٹیوبر ہیں، فرید جو ہیں، اور ریاض ہیں، ریاض ملک ہیں، ریاض زبیر ہیں، احمد ترکی ہیں، جی، سلطان مروانی ہیں، یہ سب یہاں پر مدینے کی ہی تاریخ بتاتے ہیں، مکے کی، مدینے کی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی اور مستند اتھینٹک بات کرتے ہیں. تو سب ہم ایک ساتھ یعنی دوستی. آپ کا تعلق ان سے؟ جی تعلق ہے، اور ان سے تعارف ہے، بلکہ بعض ہمارے شاید گروپ ایسے ہیں جس میں ہم اب یعنی کنورسیشن آپ کیا ہے، ملاقات کبھی ہوئی ہے؟ ملاقات ہے. جی ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لیفٹ پر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، مصعب بن عمیر ہیں، اور عبداللہ بن جہش ہیں. تو یہ 3 حضرات یہاں پر ہیں، 3 قبریں یہاں پر ہیں، اور باقی ادھر ہیں، یہ اس طرف ہیں. یہ جو گڑا سا نظر آ رہا ہے، اس میں بھی قبریں ہیں. تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، کچھ یہاں پر ہیں، 3 وہاں پر ہیں، اور پیچھے ادھر وائٹ ایک دیوار ہے پیچھے بالکل، وہاں پر بھی ہیں شہداء. تو یہ جنگی میدان تھا پورا. دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں کہ کیسے جنگ ہوئی تھی. یہ جو دیکھیے پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ تیرانداز جو اللہ کے نبی نے کھڑے کیے تھے، 50 کیے تھے، تو اس پہاڑ پر کھڑے کیے تھے، اور 50 میں سے 40 نیچے آ گئے تھے، یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. اور وہ بھی پیچھا کرنے لگے. دشمن ادھر ہی سے اندر آئے تھے اور ادھر ہی سے واپس بھاگے تھے. تو جب وہ بھاگنے لگے تو یہ 40 بھی نیچے اتر کے ان کے پیچھے ہو گئے. اچھا. تو یہ ایک طریقے سے یہ جگہ، یہ پورا مورچہ جو ہے خالی ہو گیا میدان. جب یہ خالی ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید یہ جو پہاڑ کا احد کا یہ جو کونا ہے یہاں پر اس طرف موجود تھے. تو یہاں سے انہوں نے اس جگہ کو دیکھ لیا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی. تو وہ فوراً 100 گھڑ سواروں کو لے کر گھاٹیوں میں سے چھپتے چھپاتے، یعنی حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہنچے. 10 جو باقی تھے ان کو سب کو شہید کیا، اور پھر پیچھا کیا، یہاں سے پھر پیچھا کرنا شروع کیا مسلمانوں کا، اور وہ پیچھے سے انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اٹیک کر دیا. تو پیچھے سے حضرت خالد آ گئے، آگے سے حضرت اکرمہ وہ بھی پلٹ گئے جو بھاگ رہے تھے جو دشمن. تو مسلمان بیچ میں آ گئے، گھیرے میں آئے، اور پھر یہاں پر ایک دم گھمسان کی جنگ ہو گئی، افراتفری ہو گئی، آپس میں تلواریں چل پڑی، اور 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی یہاں پر اس پہاڑ کے دامن میں یہاں پر لڑ رہے تھے، اور وحشی اسی پہاڑ کے ساتھ میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت حمزہ سامنے سے گزرے تو ناف کھلی ہوئی تھی ان کی، وہ جو لوہے کا وہ پہنے ہوئے تھے، لمبے چوڑے تھے، تو زیرہ جو تھا وہ کھل گیا. تو وحشی نے خنجر گھما کے اتنی طاقت سے پھینکا کہ وہ ناف میں گھسا، پیٹ کو پھاڑ کے پیٹ کے پیچھے نکل گیا. تو حضرت حمزہ تلوار لے کر دوڑے اس کی طرف، لیکن لڑکھڑا کر گر گئے، متلی ہوئی، شہید ہو گئے. جب یہ گرے ہیں تو ہندا دوڑتی ہوئی آئی، اور دوسرے دشمن ان پہ ٹوٹ پڑے، اور ان کے ناک کان کاٹے، ہار بنا کر پہن لیا، سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال دیا، اور چبایا، چبا نہیں سکے، تھوک دیا، خون کو پیا، خون کو چہرے پر ملا، اور خون کو آسمان کی طرف اچھالا، کھڑے ہو کے رقص کیا، ناچے، یہ قسم کھائی کہ ہم خون پی کر ناچیں گے. اور پھر ہاتھ پاؤں الگ کر دیے. جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں پر لاش کو ڈلوایا، تو گھوڑوں کی ٹاپوں میں بالکل چادر بن گئے، پہچان میں بھی نہیں آ رہے حضرت حمزہ. یہ حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا. اچھا، اس طرف یہ جو کونا ہے یہاں پر ایک گڑھا کھودا گیا تھا، منافقین نے کھودا تھا، اس گڑھے میں اللہ کے نبی گر گئے مشیت الہی سے. اس میں جب گرے ہیں تو اتنے زخمی ہوئے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکے، اور پھر اوپر سے آپ پر پتھر مارے گئے. ایک پتھر آپ کے ہونٹوں پہ لگا، دندان مبارک شہید ہو گئے. ایک پتھر آپ کے ماتھے پہ، پیشانی پہ لگا، پیشانی زخمی ہوئی. ایک پتھر آپ کے بازو پہ لگا، بازو اتر گیا. ایک پہلوان آ گئے ابن قمیع مشرکین
کی طرف سے، اور اس نے ایک تلوار ماری جو اللہ کے نبی لوہے کی ٹوپی پہن خود پہنے ہوئے تھے، اس پر اتنی زور سے تلوار لگی کہ 2 مہینے آپ کو تکلیف رہی۔ پھر اس نے دوسری تلوار چلائی تو لوہے کی کڑیوں میں الجھ گئی اور تلوار وہ کڑیاں آپ کے گال میں گھس گئیں اور اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ خون پوچھنے لگے، یہ نبی کا خون ہے، اگر زمین پر گر گیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اے اللہ اس قوم کو معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تو اس قوم کو کیسے معاف کرے گا جو نبی کے چہرے کو پھاڑ دے، جبکہ نبی ان کو ہدایت اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے اور وہ نبی پہ پتھر برسا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ گڑھے میں گرے ہیں، حضرت طلحہ، تو وہ انہوں نے آپ کو سہارا دے کے باہر یہاں سے نکال کے اب دیکھیے وہ سامنے احد کا ایک کٹ نظر آ رہا ہے، الگ سے ایک پہاڑ پر الگ سے ایک حصہ نظر آ رہا ہے، وہاں پر غار ہے، وہاں لے کر دوڑے اس طرف حضرت طلحہ، یہاں سے وہاں یہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر بنتا ہے، 1 کلومیٹر۔ تو یہ جب دوڑ رہے تھے اس وقت تو یہ راستہ ایسا صاف نہیں تھا، ابھی تو بالکل صاف بنا ہوا راستہ ہے، لیکن اس وقت تو یہ گڑھے تھے، چٹانیں تھیں، اوپر نیچے تھا، تو یہ وہاں تک دوڑتے رہے، لیکن کیا ہوا دشمنوں نے گھیر لیا پھر سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے مرد مجاہد جو ان دشمنوں کو مجھ سے دور کرے اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے؟ تو حضرت طلحہ نے فرمایا اللہ کے نبی غلام تیار ہے، آپ مجھے حکم دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا تم تو میرے ساتھ رہو۔ حضرت طلحہ کو کیا فرمایا؟ تم تو میرے ساتھ رہو۔ پھر ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، مدینے کے، ینگ ایک دم نوجوان، اور طاقت سے مقابلہ کیا، دشمنوں کو دھکیلا، دور کیا اور اللہ کے نبی کے لیے راستہ بنایا۔ تو اس راستے میں تقریباً 7 صحابی ایک کے بعد ایک آپ پر قربان ہوئے جنہوں نے آپ کے لیے راستہ بنایا نکلنے کا دشمنوں کے بیچ سے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی احد پہنچ گئے۔ اور ہر مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کوئی ہے مرد مجاہد جو ان دشمنوں کو مجھ سے دور کرے اور جنت میں میرا ساتھی بنے، اور ہر مرتبہ حضرت طلحہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کہتے تم تو میرے ساتھ رہو۔ یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے تو اللہ کے نبی نے، یعنی جب وہ غار پر پہنچے ہیں، کہف پر پہنچے ہیں، تو حضرت طلحہ کے اس وقت تک ہاتھ میں 40 تیر لگ چکے تھے، بدن پر 70 زخم آئے تھے اللہ کے نبی کو بچاتے ہوئے، کیونکہ ایک ہاتھ سے سہارا دے رہے تھے اور ایک ہاتھ سے وہ تیروں کو روک رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت طلحہ کے ہاتھ کو چوما اور آپ نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کرا لی، اگر کوئی زمین پر چلتا پھرتا زندہ شہید دیکھنا چاہتا تو میرے طلحہ کو دیکھو، زمین پر چلتا پھرتا زندہ شہید ہے۔ اور آپ نے فرمایا آج کے دن طلحہ نے وصول کر لیا، آج کے دن طلحہ کے نام ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جنگ ختم ہوتے ہی سب سے پہلا سوال یہ فرمایا میرے چچا کہاں ہیں؟ این حمزہ، چچا نظر نہیں آ رہے۔ حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے دودھ شریک بھائی تھے، بچپن کے ساتھ کے کھیلے ہوئے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، تو صحابہ نے تلاش کیا، پہچان نہیں سکے۔ اللہ کے نبی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اتنے زخمی تھے، تو سرکتے سرکتے لاشوں میں سے چچا کی لاش پر جب پہنچے تو انگلیوں کے پوروں سے پہچان گئے یہ میرے چچا ہیں۔ ہچکیے بن گئی، بہت روئے، اب اتنا روئے کہ آج میرے چچا ایسی بے بسی اور بے کسی اور غربت کے عالم میں دنیا سے چلے گئے، اور آج سارے شہیدوں پہ رونے والی اور میرے چچا پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آگے اللہ کے نبی آپ غم نہیں کریں، اللہ تعالیٰ نے عرش پر آپ کے چچا کا نام لی دیا کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شعروں میں سے ایک شعر ہے، اور قیامت تک کے آنے والے شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا امیر حمزہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا پر 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے یہ قسم کھائی لی میں 70 کافروں کا یہ حال کروں گا، تو اس قسم کا کفارہ پھر آپ نے ادا کیا، اور نوحہ بیان کر کے رونا جو عورتیں روتی تھی اس کو حرام کر دیا گیا کہ قیامت اس طرح سے رونا حرام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یعنی کہ یہ اس طرح رونا میرے نبی نے منع فرما دیا تھا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی ہاں یہ ہوتا ہے لیکن یہ غلط ہے، غلط ہے۔ ہاں یہ اب نہیں جائز نہیں۔ ایک سوال ہے شیطان صاحب مجھے جو ذاتی طور پہ، جیسے یہ قبر مبارک ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کی قبر پہ کیوں یعنی کہ مناسب طریقے سے قبر کیوں نہیں بنوائی گئی؟ یہاں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کی بھی قبر مبارک ایسے ہیں، وہ ایک مناسب طریقے سے یہ کیوں نہیں اسی طرح کیوں رکھی گئی ہیں ان کے لیے؟ اس کی مجھے سمجھ ہے، اس کی وجہ انشاءاللہ اس پر کام ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے۔ ابھی آگے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے ایسے مزارات ہیں اور جو مقامات مقدسہ ہیں اس کی یعنی دوبارہ اس پر ایک باقاعدہ ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے جو اس چیز کو ریسرچ کر کے کہاں کہاں پر اللہ کے نبی آپ نے نمازیں پڑھیں یا خلفاء راشدین نے نمازیں پڑھیں یا صحابہ نے نماز، تو ان جگہوں کو دوبارہ وہ بنا رہے ہیں اور ان پر کام چل رہا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے بہت سے کنویں ہیں، بہت سی مساجد ہیں
تو یہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ. یہ اگلی بار آپ آئیں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ کیونکہ جی میں یوٹیوب میں کافی دفعہ یہ چیزیں دیکھی ہیں تو دل میں ایک سوال تھا ابھی تک کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ہماری خاطر یہ شہید ہوئے. جناب اور محمد اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یعنی اگر اس کو اس طرح سے بنا دیا جائے بالکل پکا. اصل میں خود اللہ کے نبی نے قبروں کو پکا بنانے سے منع کیا, خود آپ نے پکا بنانے سے. اور آپ نے فرمایا کہ ایسا قبروں کو مت بناؤ جیسا کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا, سجدہ گاہ بنا دیا. ایسا مت کرو. تو خود اللہ کے نبی کی طرف سے ممانعت ہے تو یہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں, اس کو بھی فالو کرتے ہیں. باقی یعنی آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی خرافات, کسی قسم کی کوئی بدعات, کوئی شرک, کچھ بھی نہیں. اور بہت محفوظ انداز سے, بہت پرسکون انداز سے یہ حضرات اپنی قبروں میں, یعنی ان کی قبریں کوئی یہاں پر کسی قسم کی بھگدڑ نہیں, بھیڑ نہیں. اس سے بھی ان حضرات کو تکلیف ہوتی وہ چیز بھی نہیں یہاں پر. تو یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے. ورنہ اگر یہ مقامات ہمارے ملکوں میں ہوں, ہند و پاک میں ہوں, تو آپ قدم نہیں رکھ سکتے یہاں پر. اتنا مسئلہ بن جائے یہاں, سبحان اللہ, وہ یعنی کمائی کا ذریعہ بن جائے. تو یہ لوگ جو اوپر جا رہے ہیں یہ صرف وہی احد پہاڑ یہ جنگ ہوئی تھی, پہاڑ ہے, یہ تیر انداز والی جہاں پہ تیر انداز تھے, اور یہ احد پہاڑ, یہ احد پہاڑ. یہ اس کی ہائٹ جو ہے اس پہاڑ کی 400 میٹر, مسجد نبوی کے مینارے سے 3 گنا اونچا ہے. یہ لگتا نہیں ہے. اور 18 کلومیٹر ہے یہ پورا پہاڑ. بہت بڑا پہاڑ ہے. مدینہ کی باؤنڈری ہے. مدینہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے, احد اور عیر. یہ بیچ میں مدینہ منورہ